بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. حدیث شریف میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارا کوئی شیعہ نہیں مگر یہ کہ وہ صدیق اور شہید ہے. زید بن ارقم جو صحابی رسول ہیں انہوں نے سوال کیا: ان یکون ذلک ابن رسول اللہ وہم یموتون علی فرشہم، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کے تمام شیعہ شہید ہوں جبکہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو اپنے بستر پر مرتی ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا: کیا تم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے: الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ صدیق ہیں اور اپنے پروردگار کے نزدیک وہ شہید ہیں. یعنی ان کا درجہ شہادت کا، شہیدوں کا درجہ ہے، اور گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. گفتگو تھی ایمان کی اور حسن اخلاق کی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ایمان کو منزل کمال تک لے کر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا اخلاق اچھا کرے، اپنا کردار اچھا کرے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نماز شب کا پابند ہو. کل نماز شب کی گفتگو تھی اور آج صرف نماز شب کے متعلق ایک اہم بات تھی جو کل رہ گئی تھی کیونکہ وقت نہیں تھا، تو اس کو آج تمام کر کے اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نماز شب کے متعلق اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں نماز شب، لیکن وہ نماز شب کے لیے اٹھ نہیں پاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے. کوشش کرتے ہیں، وہ بہت سارے جوانوں سے گفتگو ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن صبح آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، اور الگ الگ ریزنز دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ریزن صحیح ہو، کوئی ریزن مثلا جو بھی مجبوری ہے ان کی، لیکن جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کیوں اللہ لوگوں کو نماز شب سے محروم کر دیتا ہے، یعنی ان کو ڈپرائیو کرتا ہے، کیوں ان کو یہ اپارچونٹی، یہ توفیق، یہ گریس نہیں ملتی کہ وہ نماز شب کے لیے اٹھ سکے ٹائم پر اور نماز شب پڑھ سکیں، تو اس کے ریزنز
جو دیے گئے ہیں وہ ویسے تو اور بھی ریزنز ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور اہم بتا دیں کہ اگر انسان واقعی نیت کرے کہ ہم کو نماز شب پڑھنا ہے صبح اٹھ کر، اور پوری نیت یعنی پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پورا اپنا فرم ڈیسیشن لے، رات کو سونے سے پہلے وضو کرے اور دعا پڑھے، قرآن کی سورہ کہف کی آیت نمبر 110 جو لاسٹ آیت ہے سورہ نمبر 18 کی، اس کو پڑھ کر اگر سوئے اس نیت سے کہ ہم صبح اٹھ جائیں نماز شب کے لیے، تو اگر کسی مجبوری کی بنا پر وہ نہیں اٹھ سکا، کوئی مسئلہ آ گیا، کچھ بھی ہو جائے، تو حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ چاہے وہ نماز شب نہ پڑھے، لیکن کیونکہ اس نے نیت کر لی ہے اس لیے اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اگر اس نے نیت، اس کے انٹینشن ہے کہ میں نماز پڑھوں تو ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ خود نماز پڑھنا ایک توفیق ہے، اور اس کے لیے اگر ہم واقعی 1 رات 2 رات 3 رات مسلسل راتیں گزرتی جا رہی ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہیں کچھ پرابلم ہے، کہیں کچھ پرابلم ہے۔ تو اسی لیے حدیثوں میں ملتا ہے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک امام نے فرمایا، یعنی راوی آیا اور کہنے لگا، مولا کائنات کے پاس آیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا یا علی، میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز شب پڑھنے کے لیے، لیکن میری آنکھ کھلتی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے اس سے کہا کہ تیرے گناہوں نے تجھے قید کر لیا ہے، تیرے گناہوں نے تجھے قید کر لیا ہے، تجھے امپریزن کر لیا ہے، تجھے جیل میں ڈال دیا ہے، یعنی تیرے نفس کو ایسا جیل کر دیا کہ تیرا نفس اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کہ نماز شب پڑھ سکے۔ یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور ان میں سے جو گناہ جو سائٹ کیے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں، وہ گناہ، ایک گناہ جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، سب سے پہلی چیز کہ جھوٹ بولنا۔ جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو یقیناً وہ نماز شب سے محروم رہے گا، اس کو نماز شب کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور اگر ہو سکتا ہے کسی کے دباؤ میں اٹھ کے پڑھ لے، ہو سکتا ہے تو اس کی نماز شب ایسی ہوگی جیسے کل ذکر کیا تھا جن شرائط کا، تو وہ شرائط کے بغیر ہوگی، صرف ایسی ہی ہوگی نماز کہ مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بہرحال ایک چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے، جھوٹ، یعنی انسان یہ کوشش کرے کہ جھوٹ نہ بولے، چاہے مذاق ہی میں جھوٹ نہ بولے۔ اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی صرف 2 کنڈیشن ہے جس میں الاؤڈ ہے، ایک یا تو اگر اس کی جان خطرے میں ہے اور وہ مرنے والا ہے، اگر وہ سچ بولے گا تو سامنے والا اس کو مار دے گا جان سے، تو پھر وہ جھوٹ بول کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ صرف اگر یعنی جان کا خطرہ یعنی ایک دم حتمی طور پر یہ مثلا اس کو پھر جسٹیفائی نہ کریں، ہاں، کہ اگر یہ آرڈر ہاتھ سے ہمارے چلا جاتا تو ہمارا دم نکل جاتا، اس لیے یہ آرڈر حاصل کرنے کے لیے ہم کو جھوٹ بولنا پڑا۔ یعنی واقعی جان کی بات ہو کہ سامنے اگر کوئی مثلا بندوق لیے کھڑا ہے اور اس نے کہا کہ اگر تمہیں جو بھی بات ہو ورنہ مار دیں گے تم کو، تو جان بچانے کے لیے جھوٹ بولے تو بات الگ ہے۔ اور دوسری جگہ جو الاؤڈ ہے جھوٹ بولنا وہ یہ کہ اگر 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا ہے اور ان میں اگر صلح کرنا ہے آپس میں، تو پھر جھوٹ بول کے صلح کروا سکتے ہیں۔ مثلا 2 لوگوں میں جھگڑا ہے، کسی نے آ کر کہا کہ بھائی فلاں آدمی نے ہمارے بارے میں ہم نے سنا تم سے یہ کہا، تو کہیے نہیں ہم سے تو نہیں کہا، اگر اس نے کہا بھی ہے تو بھی، اگر کہا ہے تو بھی کہیے نہیں ہم سے تو نہیں کہا، اسی لیے وہ تو بلکہ تمہاری تعریف ہی کر رہے تھے، وہ تو بول رہے تم بہت اچھے آدمی ہو، نیک آدمی ہو، کس نے تم سے کہہ دیا ایسے؟ جس نے بھی تم سے کہا غلط کہا۔ تو اس طرح جھوٹ بولنا یہاں جائز ہے۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ لیس المصلح بکاذب، جھوٹ بولنے جو اصلاح کرنے والا ہے، 2 لوگوں کو یونائٹ کرنے والا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، چاہے جتنا جھوٹ بولے اس موضوع کی نہیں، لیکن اس ٹاپک پہ صرف، ایسا نہیں کہ ہر بات میں پھر اصلاح ہوتی رہے، یعنی جسٹیفیکیشن نہیں، یہ تو بینی و بین اللہ ہے، صرف میرے اور اللہ کے درمیان والی بات ہے، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تو یہ چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جھوٹ، دوسری چیز ہوتی ہے نامحرم پر نظر کرنا، نامحرم کو دیکھنا لذت کی نگاہوں سے،
اس سے انسان جو ہے وہ نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے. جب کوئی نامحرم کو دیکھتا رہتا ہے اور نامحرم ذرا تھوڑا آگے آ جائیے, تھوڑا ایک صلوات پڑھ دیجئے. جب کوئی نامحرم کو دیکھتا ہے تو نامحرم کو دیکھنے میں انسان کے نفس میں ایک ایسی تبدیلی آتی, انسان نہیں جانتا ہے اس چیز کو. یہ بات صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام جانتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, خود انسان بھی نہیں سمجھ سکتا. لیکن جب انسان, جو حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب انسان کسی نامحرم کو لذت سے دیکھتا ہے, شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تو اس کے نفس میں ایک ایسی تبدیلی آتی ہے, اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ وہ انسانیت سے یعنی حیوانیت میں تبدیل ہوتا ہے. انسان سے حیوان بنتا ہے, وہ انسان سے حیوان بنتا ہے. تو یقیناً جو حیوان ہے نا جانور, یعنی ہیومن بینگ سے اینیمل میں کنورٹ ہوتا ہے جب وہ کسی نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو انسان سے حیوان بنتا ہے, یہ حیوانیت اس پر غالب آتی ہے, اس کو اوور پاور کرتی ہے. تو جو حیوان ہوتا ہے یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کیسے آئے گا. تو یہ اہم چیزیں ہیں کہ جن کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور لاسٹ چیز جو بیان کی گئی ہے حدیثوں میں, وہ یہ ہے کہ جب انسان میں احساس بزرگی آتا ہے, یعنی بڑا پن کا احساس ہوتا ہے, نماز شب پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو عابد سمجھنے لگتا ہے اور باقی سب کو کافر سمجھنے لگتا ہے. یعنی سمجھتا ہے کہ واقعی اگر اس دنیا میں اگر کوئی اللہ کا عابد ہے تو میں ہوں, باقی تو سب ایسے ہی گھوم رہے ہیں. یعنی اس کو اپنی عبادت پر عجب ہونے لگتا ہے. لفظ جو حدیث میں ہے عجب یعنی تعجب, یعنی اپنے آپ پر تعجب ہونے لگتا ہے کہ واقعی میں کیا اللہ کا بندہ ہوں. اگر تم کو کوئی بندہ دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو. تم کو معلوم ہے رات کو میں نے نماز شب پڑھی اور 11 رکعت نماز پڑھی, اور کیا میری نماز تھی. چاہے وہ زبان سے ادا نہ کرے, لیکن اگر دل میں بھی یہ خیال آ جائے گا تو اللہ اس بندے کو چاہتا ہے, یہ عبادت کرتا ہے, لیکن شیطان آ کے اس کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تم واقعی اللہ کے بندے ہو. شیطان آ کے یہ وسوسہ کرتا ہے, شیطان آ کے اس سے کہتا رہتا ہے تم واقعی ہو, کیا عابد ہو اللہ کے. تو یہ فیلنگ نکالنے کے لیے اللہ اس کی حالت ایسی بدل دیتا ہے کہ وہ کوشش بھی کرتا ہے صبح نماز کے لیے اٹھنے کے لیے, تو اٹھ نہیں پاتا. تو جب وہ اٹھ نہیں پاتا تو پھر بہت پچھتاتا ہے, ریگریٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا, یعنی میری نماز کیوں چلی گئی, نماز شب کیوں قضا ہو گئی, بہت ریگریٹ کرتا ہے. جب بہت اچھا بندہ ہے اللہ کا, لیکن صرف یہ ایک پرابلم ہے بس کہ اس میں عجب آ جاتا ہے, یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ میں بہت اچھا بندہ ہوں. تو اللہ بار بار اس کو ڈپرائیو کرتا ہے تاکہ اس کو احساس ہو. جب وہ ریگریٹ کرنے لگتا ہے اور پھر یعنی اس کو اس بات میں احساس ہو جاتا ہے, فیل کرتا ہے کہ کیونکہ میں یہ احساس ہے بزرگی تھی, اس لیے توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, سوری بولتا ہے, اللہ کو ریگریٹ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ فیلنگ نہیں آتی ہے, تب اللہ پھر اس کو نماز شب کی توفیق دینے لگتا ہے. پھر اللہ توفیق دیتا ہے تاکہ پھر وہ اللہ کی عبادت کر سکے. تو یہ 3 مین چیزیں تھیں. ایک چیز جھوٹ, دوسری چیز تھی نامحرم کو دیکھنا, تیسری چیز تھی اپنی عبادت پر فخر کرنا. یہ 3 چیز نہ ہو تو اللہ بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور عبادتیں کرے. اور پھر جب اس حالت میں وہ عبادت کرتا ہے تب جیسا کل عرض کیا تھا, اللہ فخر و مباحات کرتا ہے ملائکہ کے سامنے, اے میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ آیا ہے سامنے. اور بڑی عظمت ہے اس چیز کی, بڑی عظمت ہے. تو یہ تھی گفتگو. اب جب کوئی بندہ ان منازل کو طے کرتا ہے, اس کے بعد پھر پروسیجر بتائیں گے کہ کیسے ان منازل کو یعنی یہ سٹیجز کو طے کرنا ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں. لیکن جب وہ طے کرتا ہے تو پھر سٹارٹ ہوتی ہے اس کی جرنی ایمان کے گریڈز پر. ایمان کے گریڈز ہوتے ہیں. ایمان ایسا نہیں ایک چیز کا نام ہے, بلکہ ایمان کے گریڈز ہوتے ہیں. تو وہ گریڈ طے کرتا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, ایسے کرتے کرتے وہ 10 منازل ایمان کے طے کرتا ہے. 10 سٹیجز ہیں. اسی لیے یعنی ان سٹیجز کو کہتے ہیں درجات الایمان, یعنی گریڈز آف ایمان.
اب یہ گریڈز آف ایمان کے متعلق ایک حدیث سن لیجئے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، چھٹے امام کی ہے، امام صادق علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجات ہیں، 10 گریڈز ہیں، بے منزلت السلم۔ بے منزلت السلم یعنی جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں ایک کے بعد دوسرا سٹیپ، ویسے ایمان کے سٹیپس ہوتے ہیں، ایمان کے گریڈز ہوتے ہیں، بے منزلت السلم۔ یسعد منہ مرقاتا بعد مرقات، یسعد منہ مرقاتا بعد مرقات، یعنی ان سیڑھیوں کو چڑھا جاتا ہے ایک ایک سٹیپ لے کر، ایک سٹیپ لے کر۔ کل ابھی خدمت میں عرض کیا تھا کنسسٹنسی ضروری ہے، کنسسٹنسی۔ پہلے سٹارٹ کریے صرف 3 رکعت سے، بس، زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں کہ بہت زیادہ کرنے لگے پتہ چلا چھوڑ دیا تھوڑے دن میں، ایسے نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے، بیبی سٹیپس۔ 2 رکعت نماز صرف، بس، مثلا 2 رکعت شب، 1 رکعت وتر، 3 رکعت شب، نماز شب۔ اگر نماز شب بہت بھاری لگ رہی ہے، ارے کون صبح اٹھے، تو کم سے کم نماز عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر ہوتی ہے، اس میں تو محنت نہیں لگتی نا، 2 رکعت بیٹھ کر، بس، اس کو کہتے ہیں نماز وتر، اس کو کہتے ہیں نماز وتر، جو 2 رکعت بیٹھ کر ہوتی ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یبیتن الا بالوتر یا وتر، جو اللہ اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ سوئے گا نہیں جب تک یہ 2 رکعت نہیں پڑھ لے گا۔ وتر کہا گیا، وتر یعنی ایک، وتر یعنی ایک، ایون آڈ، اس لیے اس کو آڈ کہا گیا ہے کیونکہ یہ 2 رکعت بیٹھ کے ہوتی ہے، تو جو 2 بیٹھ کے ہوتی ہے اس کی گنتی 1 کی ہوتی ہے، اس کی گنتی 1 کی ہوتی ہے۔ اس لیے فلا یبیتن یعنی سرٹنلی وہ سوئے گا نہیں، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس کا فیتھ ہے، بلیف ہے اللہ پر، اگر قیامت پر اس کا عقیدہ ہے، تو وہ سوئے گا نہیں جب تک کہ یہ 2 رکعت جو نماز عشاء کے بعد ہے اس کو پڑھے گا نہیں، نماز عشاء کے بعد۔ تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس، تو یہاں امام فرماتے ہیں مرقاتن بعد مرقاتن، ایسے سٹیپس لے، منزلت یعنی ایک سٹیج طے کرے۔ اور یقیناً جو واقعی ایمان کی منزل میں آتا ہے، یعنی ہم اپنی بات کریں کہ ابھی تک تو ہم ایمان کا پہلا سٹیپ بھی نہیں چڑھے، اپنی بات کریں، لیکن جو لوگ واقعی منزل پر ہیں تو وہ سمجھتے بھی ہیں کہ میں اس سٹیج پہ ہوں اور یہ ابھی اس سٹیج پر ہے، یعنی دوسرا تھوڑا نیچے ہے، یعنی ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کی اتنی بصیرت ہوتی ہے، اتنی انسائٹ ہوتی، اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ میں اسٹیج پر ہوں اور سامنے والا اسٹیج پر ہے، یعنی تھوڑی جب بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی پوزیشن سمجھ میں آ جاتی ہے تھوڑی گفتگو سے کہ اس کا کیا لیول ہے، کہ میں اس لیول پہ، وہ اس لیول پہ۔ ذرا حدیث کو بہت اچھے سمجھتے جائیے گا، قول معصوم ہے، یہ سب جویلز ہیں، پرلز ہیں ائمہ کے۔ تو جو سیکنڈ سٹیج پہ آ گیا ہے، امام فرماتے ہیں جو سیکنڈ سٹیج پہ آ گیا ہے تو فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شیء، جو سیکنڈ سٹیج پہ ہے وہ فرسٹ سٹیج والے کو یہ نہ بولے کہ تو کچھ نہیں جانتا ہے، تیرا کوئی لیول نہیں ہے۔ مثلا جو تھوڑا پڑھا لکھا ہے، مثلا سیکنڈ سٹینڈرڈ میں ہے، تو فرسٹ سٹینڈرڈ والے کو یہ نہ بولے تو جاہل ہے، اسی طرح جو تھرڈ سٹینڈرڈ والا ہے وہ سیکنڈ سٹینڈرڈ والے کو نہ کہے، اسی طرح جو فورتھ ہے وہ تھرڈ کو نہ کہے، اور امام فرماتے ہیں 10th والا ہے وہ 9th والے کو نہ کہے کہ تو کچھ نہیں ہے، تو نہیں جانتا ہے، تو جاہل ہے۔ ایمان کے 10 لیولز ہیں، 10ویں لیول پر جناب سلمان تھے، ان کی گفتگو ابھی ہوگی۔ تو کوئی یہ نہ کہے لست علی شیء، تو جاہل ہے، تو اگنورینٹ ہے، ارے تو نہیں جانتا ہے، میں عالم ہوں، میں عالم ہوں۔ اس دن گفتگو ہو چکی ہے، من قال انا عالم فهو جاہل، جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔
تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ سامنے والا کچھ نہیں ہے. لست علی شیء حتی ینتہی الی العاشر، یعنی بات 10 تک جاتی ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، اب سنیے امام کیا کہتے ہیں. پھر جو اوپر والا ہے یعنی جو سیکنڈ والا ہے وہ فرسٹ والے کو لات مار کے نیچے نہ ڈھکیل دے. جو سیکنڈ پہ ہے وہ فرسٹ والے کو لات مار کر نیچے نہ ڈھکیل دے، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو فرسٹ والا ہے پھر وہ دین سے یعنی بدزن ہو جائے، ایک دم نیگیٹو ہو جائے اور دین کو چھوڑ دے اور سوچے کہ واقعی دین بیکار چیز ہے. امام کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کام کرے گا کہ اپنے نیچے والے کو بری طرح ٹریٹ کرے اور ایسا کرے کہ نیچے والا چلا جائے چھوڑ کر یا کسی طرح ہٹ جائے، تو یقیناً جو اوپر والا ہے وہ اس کو اسی طرح کرے گا. جو تھرڈ سٹیج پہ ہے وہ سیکنڈ والے کو یہی کرے گا، کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے کما تدینو تو دانو، جس طرح تم کرو گے اس طرح تمہارے ساتھ کیا جائے گا، جس طرح تم دوسروں کے ساتھ کرو گے اس طرح تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا مت کرو کہ وہ دین سے بدزن ہو جائے، دین سے ایک دم نیگیٹو ہو جائے کہ یہ کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا تو جو اوپر والا ہے وہ تم کو ڈھکیل دے گا اگر تم نے نیچے والے کو کیا. پھر کرنا کیا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكَ، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ تمہارے نیچے لیول پر ہے، بِدَرَجَةٍ ایک لیول تم سے نیچے ہے، فَارْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرِفْقٍ، تم اس کو اوپر لے کر آؤ اپنے لیول پہ نرمی کے ساتھ محبت سے پیش آ کر. یعنی اگر کوئی انسان مثلا مثال کے طور پر جس میں بہت زیادہ دین نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، اس طرح جو حالت ہے اس کی، تو اس کو دین کی طرف لے کر آؤ، پیار سے محبت سے سمجھا کر اس کو لے کر آؤ، اس طرح پیار سے محبت سے کہ وہ دیدار ہو جائے، وہ متدین ہو جائے، ریلیجس ہو جائے. امام فرماتے ہیں تاکہ اس کو یعنی پیار سے محبت سے تاکہ وہ تمہارے لیول تک آئے، اس کو لے کر آؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ جو تمہارے اوپر بیٹھا ہوا ہے تھرڈ ڈگری والے کو اس طرح ٹرین کرے گا کہ وہ تم کو اوپر لے کر آئے گا. یعنی ڈگریز ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی کسی کو بہت زیادہ ٹف ریلیجن مت پریزنٹ کرو کہ ایک دم زیادہ ٹف، کہ بہت زیادہ ڈرا دیا، بہت زیادہ ایک دم ڈرا کے رکھا کہ موت ہے، قبر ہے، مر جاؤ گے اور تمہارا تو یقیناً جہنم میں شمار ہونے والا، یقیناً جہنم میں جاؤ گے، تمہارا شمار جہنمیوں میں ہے، ہم کو معلوم ہے، تمہاری حالت سے پتہ چلتا ہے. امام فرماتے ہیں کبھی کسی کو ایسے ڈراؤ مت. حدیث میں ہے اصل ناصح یعنی نصیحت کرنے والا وہ ہے جو ڈراتا بھی ہے اور ساتھ میں اللہ کی رحمت کی امید بھی دلاتا رہتا ہے کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے گناہوں کو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، ان بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے بہت گناہ کیا ہے، بہت گناہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا، قنوت، یہاں قنوت یہ وہ نماز والا نہیں، تو جو قنوت یعنی مایوسی، کبھی مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، چاہے جتنا گناہ ہو. اسلام میں دیر از نو پوائنٹ آف نو ریٹرن. کسی بھی منزل پر، کسی بھی منزل پر اگر واقعی انسان توبہ کرے، ریگریٹ کرے اپنے گناہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو.
انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، فارگیونگ ہے، مرسیفل ہے، اس کا کام ہے معاف کرنا، وہ تو بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے معاف کرنے کے لیے، وہ تو اللہ ایکسکیوز ڈھونڈتا ہے کہ بندہ کچھ کام کر دے میں معاف کر دوں، صرف نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ بول دے، پورا دن جتنا گناہ کیا سب معاف کر دے گا۔ نماز کے بعد اگر 3 مرتبہ استغفار کر لے بندہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اس میں شرط ہے، ہاں کنڈیشن ہے توبہ کی، کہ پھر اس نیت کے ساتھ اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، اس نیت سے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا یہ کہے کہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، استغفار کیے جا رہے ہیں، پکچر دیکھے جا رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے استغفار کی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، حرام کاری کیے جا رہے تسبیح ہے ہاتھ میں، نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر طے کر لیا استغفار تو پھر گناہ نہیں، گناہ پھر بھی سرزد ہوتا ہے، یعنی آدمی کمٹ کرتا ہے، گناہ تو سب سے ہوتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ نہ کرے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ابھی خدمت میں نقل کر چکے ہیں کہ ایک آدمی زندان میں جا کر اس نے تقریباً 700 سادات کو قتل کیا، ہارون رشید کے زمانے میں 700 سیدوں کو اس نے قتل کیا، مرڈر 700 سیدوں کا، اور اس کے بعد امام کی خدمت میں آیا اور رونے لگا، کہنا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا گناہ کہ اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ امام نے کہا کیا تو نے؟ کہا میں نے 700 سادات قتل کیا، علی کی اولاد قتل کیا، 700۔ امام نے فرمایا جو تو نے دوسرا سٹیٹمنٹ کہا نا کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، وہ پہلے گناہ سے بڑا ہے، وہ پہلے گناہ سے بڑا ہے جو تیرا دوسرا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو کسی بھی حالت میں ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید لگا کے بیٹھے رہے۔ گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، آئیے استغفار کریے، نماز قنوت، بعد میں نماز کے بعد تسبیح استغفار، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں کبھی بھی کسی کو توڑ مت دو، کیونکہ اب لاسٹ جملہ حدیث سن لیجئے، من کسر مؤمنا فعلیہ جبرہ، جس نے اگر کسی مومن کو توڑا تو اس پر واجب ہے کہ اس کو جوڑے بھی۔ جس نے اگر کسی مومن کو توڑ دیا، اور ایک طریقہ توڑنے کا کیا ہوتا ہے، اتنے اعمال بتا دیے اس کو کہ وہ گھبرا کے بھاگ گیا، جیسے اس کرسچن کا واقعہ آپ نے سنا ہے، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس کو کسی نے مسلمان کر دیا، کرسچن مسلمان ہو گیا، پھر اتنی اس سے عبادت کروائی کہ وہ عبادت کبھی رکی نہیں رہی تھی، لاسٹ میں یعنی شام سے لے کے دوسرے دن دوپہر تک وہ عبادت ہی کروا رہا تھا لگاتار۔ تو لاسٹ میں اس کرسچن نے کہا بھائی یہ اسلام ان لوگوں کا جو ایک دم فرصتی لوگ ہیں بھائی، ہم لوگ کام دھندے والے ہیں، وہ تم اپنا اسلام اپنے پاس رکھو، ہم کو اپنا کرسچن رہنے دو۔ چلا گیا، یہ حدیث کافی میں موجود ہے۔ تو امام نے کہا کبھی بھی کسی کو اتنا، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے، جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ نہیں، جتنا انسان کر سکتا ہے، جتنی اس میں طاقت ہے۔ مثلا مثال کے طور پر علامہ طباطبائی کے بارے میں ملتا ہے رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ساری رات جاگا کرتے تھے، یا اگر سیستانی کے بارے میں ان کی بایوگرافی میں لکھا ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، آپ پڑھ لیجئے، اگر سیستانی کی بایوگرافی، ساری رات جاگتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے، پڑھتے رہتے ہیں۔ آج بھی یعنی اس عمر میں 80 سال کا اگر سیستانی 80 ایئرس کی ایج میں پڑھتے رہتے ہیں، نماز صبح کے بعد سوتے ہیں، نماز صبح کے بعد یعنی دن نکلنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر 11 بجے ان کا دن پھر شروع ہوتا ہے اور پھر چلتا ہے ساری رات۔ اب یہ شیڈیول ہم لوگ فالو کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کم سے کم ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہم لوگ کے لیے پاسبل نہیں ہے یہ شیڈیول فالو کرنا، ان کے لیے پاسبل ہے۔ اگر وہ کہیں سب کے اوپر واجب ہے تو سب بھاگ جائیں گے اسلام چھوڑ کر، کہ بھائی ایسا اسلام نہیں چاہیے ہم کو،
بیکاز لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو بالکل جتنی کیپیسٹی ہو اس کیپیسٹی کے حساب سے. اگر کسی میں کیپیسٹی ہے کہ بس واجبات کرے اور تھوڑا سا مستحبات کرے تو وہ اتنا کرے، تھوڑا سا قرآن پڑھے. ہاں یہ ہے کہ پھر کیپیسٹی کا مطلب یہ نہیں ہم کو تو پھر روزانہ ایک فلم دیکھنا رہتا ہے 3 گھنٹہ تو اس میں جائے گا ہی نہیں، وہ حرام کاری ہو گئی. پھر ہم تو سیر کرنے جاتے ہیں روز، نہیں وہ پھر غلط ہو گیا. روز سیر کرنے کے بجائے پھر تھوڑا ٹائم آپ ادھر دیجئے. رات کو دیر تک بیٹھتے دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں ناکے پر، وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے؟ نہیں وہ ضروری نہیں ہے. پھر اس کے بجائے پھر یہاں پھر جا کے تھوڑا کارڈ کی گیم تو کلب میں ضروری ہوتی ہے، نہیں وہ ضروری نہیں ہے. ہم سوشلائز ایسے ہی کرتے ہیں، نہیں پھر وہ حرام کاری ہے. کارڈ کلب میں جا کے سوشلائز کرنا کارڈز کے ذریعے، یہ سب چیزیں وہ سب غلط ہے. یہاں مطلب یہ کہ جتنا آپ کے کام کے اعتبار سے ضروری ہے اتنا، جتنا محنت کرتے ہیں، جتنا فیملی کو ٹائم دیتے ہیں وہ عبادت ہے. جتنا فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، جتنا بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، جتنا بیوی کو ٹائم دیتے ہیں، سب عبادت ہے. یہ سب اچھی چیزیں ہیں، وہ سب ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ پھر حرام کاری اور دوسری چیزیں جو ایک دم لہو و لعب، وہ صحیح نہیں ہے. تو وہ کلیریفائی کر دینا ضروری تھا. تو امام فرماتے ہیں کہ جس نے مومن کو توڑا تو اس پر واجب ہے کہ اس کو جوڑے بھی. اب یہاں کیونکہ ایمان کے درجات کی بات ہوئی تو ضروری ہے کہ جناب سلمان کا ذکر ہو. جناب سلمان، ان کے متعلق پیغمبر کی ایک حدیث اور چھٹے امام کی ایک حدیث. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اسبغ ابن نباتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں مولا کائنات کے. آ کر سوال کیا کہ یا علی، یا امیر المومنین، سلمان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اب دیکھیے سوال کون کر رہا ہے؟ جو علی سے بہت نزدیک ہے. اور کس کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ جو پیغمبر سے بھی نزدیک تھا اور علی سے بھی نزدیک. سوال. اب امیر المومنین کا جواب سن لیجئے. میں اس شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس کو ہماری طینت سے پیدا کیا گیا ہے، ہماری مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور جس کی روح ہماری روح کے ساتھ ساتھ ہے. اس شخص کے بارے میں علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا علی علیہ السلام کا قول ہے. اس شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس کی مٹی کو ہماری مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور جس کی روح ہمارے ساتھ ساتھ ہے. خلق من طینتنا وروحہ مقرونۃ من روحنا بروحنا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں خصہ اللہ تعالی بعلوم من العلوم باولھا وآخرھا. اللہ نے تمام علم سلمان کو دے دیے، مخصوص کیا سلمان سے. یہ علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمام علم اللہ نے سلمان کو دے دیے اول سے آخر تک. وظاہرھا وباطنھا، جو ظاہر علم ہے وہ بھی دیا، جو باطن علم ہے، باطن ہے چھپا ہوا، وہ بھی دیا. وسرھا وعلانیتھا، جو سیکرٹ نالج ہے وہ بھی دیا، جو اوپن نالج ہے وہ بھی دیا، جو اناؤنس ہو چکی ہے وہ بھی دیا. اور پھر علم کے بارے میں بتا دیا. اب اس کے بعد کہتے ہیں وَلَقَدْ حَضَرْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پیغمبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور سلمان پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بدو آیا، ایک عرب، اور آ کر جیسے ہی وہ داخل ہوا پیغمبر کے پاس، پیغمبر کے سامنے آیا تو سلمان کو دیکھ کر وہ تھوڑا دور ہٹ گیا.
اب کچھ ہوگا اس کا پہلے پرانا کچھ بمبئی کے اصطلاح میں کوئی ٹھسن ہوگی، کچھ سلمان نے بول دیا ہوگا کہ یہ کام مت کرو، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، تو برا لگ گیا ہوگا، لوگوں کو برا لگ جاتا نا. کوئی نصیحت کر دی ہوگی سلمان نے، سلمان کہاں چوکنے والے، تو بول دیا، اس کو برا لگ گیا ہوگا. تو اب سلمان کو دیکھ کر وہ تھوڑا دور ہٹ گیا، اور پھر اس کے بعد اس منزل پر جا کر مثلا سلمان یہاں بیٹھے تو وہ وہاں جا کر بیٹھ گیا سلمان کو دیکھ کر جان بوجھ کر. تو مولا کائنات فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کام کیا تو فغضب رسول اللہ کو غیظ آ گیا، غصے میں آ گئے رسول اللہ. اور کون ہے یہ رسول اللہ جو غصے میں آ گئے؟ جو رحمت للعالمین ہیں، کہ جو نرم دل ہیں، جن کو جلدی غصہ نہیں آتا ہے. لیکن اپنے صحابی کی توہین ہوئی، سلمان کی توہین ہوئی تو رسول اللہ کو غصہ آ گیا. رسول اللہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ میرے سلمان کی توہین ہو. اور کتنا غصہ آیا وہ بھی علی بتا رہے ہیں، سن لیجئے کتنا غصہ آیا. حتی در العرق بین عینیہ، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے غصے میں پسینہ بہنے لگا، غصے میں پسینہ آنے لگا اور ان کی آنکھیں لال ہو گئیں. پیغمبر کی آنکھیں لال ہو گئی غصے میں. اتنا غصہ آیا کہ سلمان کی انسلٹ ہو گئی. صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو. اتنا غیظ آ گیا پیغمبر کو. پیغمبر نے غصے میں کہا یا اعرابی، اے بدو. عرب میں جو اعرابی ہوتا ہے نا، جو بدو ہوتا ہے، بدو اس کو بولتے ہیں جو ریگستان میں رہتا ہے، ڈیزرٹس میں. اگر بدو کو آپ بدو بولیں گے تو بھڑک جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے. بدو کو بدو نہیں بولنا چاہیے. اور یہ بدو زیادہ تر جو ہے حبشی کالے جیسے ہوتے ہیں جو رہتے ہیں ڈیزرٹس میں، اور یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. اگر حج وج پر گئے اور آپ نے کبھی اس کو بدو بول دیا تو پھر حج تو ہو گیا. بہت یعنی سمجھے ناراض ہوتا ہے. یہاں پیغمبر غصے میں کہہ رہے ہیں یا اعرابی، اے بدو، اتنحى رجلا، تو اس شخص سے دور ہو رہا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی آسمان میں محبت کرتا ہے اور جس سے اس کا رسول زمین میں محبت کرتا ہے، تو اس سے دور ہو رہا ہے. یا اعرابی، اے بدو، تو اس سے دور ہو رہا ہے کہ جب بھی جبرائیل میرے پاس آتے تھے تو کہتے تھے اے پیغمبر، جب بھی جبرائیل آئے کہ اے پیغمبر سلمان کو سلام کہنا نہ بھولنا، اللہ نے سلام کہا ہے سلمان کو. منزلت دیکھیے، پوزیشن دیکھیے کیا ہے. یا اعرابی انا سلمان منی، سلمان مجھ سے ہے، سلمان مجھ سے ہے. یہ نہیں کہا میں سلمان سے ہوں، غور کریے گا، کہا سلمان مجھ سے ہے، یہ نہیں کہا میں سلمان سے ہوں. اور صرف وہ عرب تھوڑا سا ہٹ گیا تو پیغمبر اتنا ناراض ہوئے. تو جس کے لیے پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، تو آپ سوچئے جنہوں نے حسین کو شہید کیا ان پر پیغمبر کا کیسا غضب ہوگا. تو پیغمبر تو غضبناک ہوں گے، اور جو اس قاتل کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے پیغمبر کتنا ناراض ہوں گے. تو یہاں پیغمبر کہہ رہا ہے بدو، سلمان مجھ سے ہے. من جفا ہو فقط جفانی، جس نے سلمان سے جفا کی اس نے مجھ سے جفا کی. جفا یعنی کروئل ہونا، کروئل ہونا، ترس نہ کھانا، بدسلوکی کرنا، اس کو کہتے ہیں جفا. جس نے سلمان سے جفا کی اس نے مجھ سے جفا کی. جس نے سلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. جو سلمان سے دور ہوا وہ مجھ سے دور ہوا، جو سلمان سے قریب ہوا وہ مجھ سے قریب ہوا.
اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد امرنی، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمام علوم جتنی نالج ہے میں سب سلمان کو بتا دوں. سلمان کو، یہاں علی کی بات نہیں ہو رہی، علی کا تو درجہ اور بلند ہے، علی کا درجہ تو ہم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. علی کے بارے میں تو ملتا ہے کہ فرماتے ہیں نزلون عن الربوبیہ فقولوا فینا ما شئتم لن تنالونا، تم صرف مجھے خدا مت بناؤ، باقی جو جی چاہے میرے بارے میں بولتے رہو، جو جی چاہے، کبھی تم مجھ تک پہنچ نہیں سکتے. صرف خدا مت بناؤ، بس بندگی تک رکھو، جو جی چاہے بولو، فضائل میں جو باتیں بیان کرنا ہے بیان کرو، فضائل بیان کرو، تمہاری عقل میری فضیلت تک پہنچ ہی نہیں سکتی. یہ ائمہ کی پوزیشن ہے. یہاں سلمان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں اے بدو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمام نالج سلمان کو کنوے کروں، سلمان کو سب بتا دوں. علم البلایا، علم المنایا، علم التناسب جو بھی ہے وہ سب بتا دوں. علم الانساب یعنی کس کی نسل سے کون ہوگا، کس کی نسل اب تک کس کی نسل سے کون ہے اور کس کی نسل سے کون ہوگا. تو سلمان وہ بھی جانتے تھے کون کس کی نسل سے ہے، سب کی نسل سے بھی واقف تھے. اور پھر لاسٹ جملہ سلمان کے بارے میں سن لیجیے، آخری جملہ پیغمبر کا. یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں انہو ما کانا مجوسیہ. ہم جان بوجھ کے عربی پڑھ رہے ہیں تاکہ ترجمے میں کہیں اپنے الفاظ نہ آنے پائے، اس لیے ہم عربی پڑھتے ہیں، اور کوئی ریزن نہیں ہے. تاکہ ترجمے میں کوئی اپنا لفظ نہ آنے پائے، صرف امام کا قول ہے بس، پیغمبر کا قول ہے اور امام کا قول ہے، کیونکہ ان کے قول میں اپنا قول ڈال دینا صحیح نہیں ہے اور اپنی بات بیان کرنا. انہو ما کانا مجوسیہ، سلمان کبھی بھی پارسی نہیں تھے، سلمان کبھی بھی آتش پرست نہیں تھے، آگ کی عبادت سلمان نے کبھی نہیں کی. تو جو آپ دیکھیں، اگر کبھی آپ نے پڑھا کہیں بھی اگر آپ نے پڑھا کہ سلمان واز اے فائر ورشپر، تو وہ ہم لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو سلمان کو اپنے برابر سمجھتے تھے. تو پہلے سلمان کو اپنے لیول پر لے کر آئے، پھر بعد میں پیغمبر کو اپنے لیول پر لے کر آ گئے کہ پیغمبر ہمارے بڑے بھائی ہیں. تو ایسی ہوتا نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے کیا. پہلے سلمان کو اپنے لیول پر لے کر آ گئے، کہا سلمان بت پرست تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی بت پرست تھے، ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وہ بھی ان کو بھی ایسا کہنا ٹھیک ہے. یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ سلمان کبھی بھی بت پرست نہیں تھے، آتش پرست نہیں تھے، سلمان نے آگ کی پوجا کبھی نہیں کی. وَلَكِنَّهُ كَانَ مَظْهَرًا لِلشِّرْكِ، سلمان صرف ظاہر کرتے تھے کہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، صرف ظاہر کرتے تھے، دل سے کبھی نہیں کرتے تھے. دل سے آگ کی پوجا کبھی نہیں، ظاہر، کیونکہ ان کے فادر جو تھے وہ ٹیمپل میں پریسٹ تھے، فائر ٹیمپل میں، اس لیے ان کو ظاہر کرنا پڑتا تھا، ورنہ ان کے فادر ان کو بند کر دیتے تھے روم میں اور کھانا نہیں دیتے تھے 3 دن تک. کیونکہ سلمان کوشچن کرتے تھے کہ یہ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہیں آپ، یہ تو کریٹڈ چیز ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ کانا مظہرا للشرک مبتنا للایمان، اور سلمان کا ایمان باطن تھا، اندر سے تھا. یعنی سلمان جب تک پیغمبر تک نہیں پہنچے سلمان تقیہ پریکٹس کرتے تھے. تو تقیہ دین سلمان تھا، تقیہ شیعوں کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے. اور سلمان سے پہلے جو لوگ گزرے تقیہ ان کا بھی دین تھا. قرآن میں ہے، مومن آل فرعون کے بارے میں آپ دیکھیے، قرآن کی آیت ہے کہ
مومن آل فرعون کون تھا کہ جس کے بارے میں ملتا ہے جو یکتمو ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا، تقیہ سے کام لیتا تھا، مومن آل فرعون۔ تو تقیہ کوئی بری چیز نہیں بلکہ فضیلت کی چیز ہے۔ یہ تھی ایک حدیث۔ اب دوسری حدیث سن لیجئے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو سلمان کیوں پسند تھے۔ 3 ریزنز بیان کیے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام، یعنی راوی نے آ کے کہا، چھٹے امام سے پوچھا کہ سلمان فارسی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام نے کہا سلمان فارسی مت کہو، سلمان محمدی کہو، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، وہ ہمارا ہے، سلمان ہمارا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ ہم کو سلمان کی 3 عادتیں بہت زیادہ پسند ہیں، اس لیے ہم سلمان کا اتنا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے سلمان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ راوی نے سوال میں یہ بھی کہا تھا آپ ہر وقت سلمان کو یاد کرتے ہیں، آپ ہر وقت سلمان کی بات کرتے رہتے ہیں۔ امام نے کہا سلمان کی یہ 3 عادتیں تھیں۔ اب سن لیجئے پوائنٹ، ہمارا جو پورا حدیث سنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سلمان ان 3 عادتوں کی وجہ سے اس منزل پر پہنچے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سلمان کے نزدیک پہنچے، سلمان تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ سلمان کے نزدیک پہنچے تو کم سے کم کوشش کریں کہ یہ 3 عادتیں ہم میں ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں یہ 3 عادتیں تھیں۔ احداہا، پہلی عادت کہ سلمان اپنی خواہشات کو کبھی پریفرنس نہیں دیتے تھے، اپنی ڈیزائرز کو، بلکہ علی کی ڈیزائرز کو اپنی ڈیزائرز پر پریفرنس دیتے تھے، دیکھتے تھے علی کیا چاہتے ہیں اور پھر جو علی چاہتے تھے پھر وہ کرتے تھے۔ مثلا اگر علی کو، مثال کے طور پر اگر علی کو کہیں جانا ہے اور سلمان تھکے ہوئے ہیں، ایک دم دھوپ سے کہیں سے آئے تھکے اور بوڑھے تھے، پیرے مرد تھے سلمان علی کے زمانے میں، بوڑھے تھے، تو علی نے کہا سلمان چلو ذرا یہ کام ہے۔ تو سلمان یہ نہیں کہتے تھے علی اب میں بہت تھک چکا ہوں یا امیر المومنین تھک چکا ہوں، نہیں، ساری تھکن کو بھول جاتے تھے۔ مولا نے کہا ہے چلو۔ یہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہم کو اگر کوئی چیز پسند ہے لیکن اگر ہمارا امام منع کر رہا ہے تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز ہمیں نہیں پسند ہے لیکن اگر امام حکم دے رہا ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ یہ جوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیشہ دیکھیں کہ امام کو کون سی چیز پسند ہے۔ دوسری چیز کہتے ہیں دوسری چیز حبہ للفقراء۔ سلمان فقراء، فقیروں کو، جو غریب تھے، جو تنگ دست تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، ان کو بہت پسند کرتے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ اور جو اہل ثروت تھے اور اہل عدد تھے، اہل ثروت یعنی مالدار ویلدی، اور اہل عدد یعنی جن کے بڑے بڑے خاندان ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنے خاندان پر اور اپنی دولت پر جو لوگ ناز کرتے تھے، سلمان ان کو پریفرنس نہیں دیتے تھے بلکہ ان فقراء کے ساتھ جا کر بیٹھتے تھے۔ معمولی سی چیز ہے ظاہراً۔ امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں، اللہم حبب لی صحبت الفقراء، پروردگارا میرے دل میں فقیروں کی محبت ڈال دے، وَأَعِنِّي عَلَىٰ صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّبْرِ، اور یہ جو ان کی کمپنی ہے اس کے لیے تو مجھے توفیق دے، میری مدد کر کہ میں ان کے ساتھ اچھے سے رہ سکوں۔ آئینی، میری مدد کر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے امام تھے اور بہرحال اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسائل ایجاد کرتے ہیں۔ جب انسان پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، عوام الناس کے ساتھ، سب کے ساتھ، تو اس میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو مشکلات ایجاد کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کس سے کیسے پیش آنا چاہیے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ سلمان کی یہ عادت تھی کہ
فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور پریفرنس ان کو دیتے تھے بنسبت ویلدی لوگ ہیں. اور تیسری چیز سلمان حبہ للعلم والعلماء، سلمان علم سے محبت کرتے تھے اور علماء سے محبت کرتے تھے. علم سے محبت کریے، علماء سے محبت کریے، علماء کے پاس جا کر بیٹھیے، ان سے سیکھتے رہیے. اذا رأیت المؤمن سموتا فادنو منہ، جب کسی مومن عالم کو دیکھو کہ وہ اکیلا بیٹھا ہوا تو اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس بیٹھو. فإنہ یلقی الحکمہ، وہ تم کو نالج دے گا، سیکھتے رہو اس سے. اگر اکیلا بیٹھا ہے تو اس کو ایسے چھوڑ مت دو، اکیلا بیٹھے رہنے دو، اکیلے نہیں، جاؤ بیٹھو سیکھو. سلمان محبت کرتے تھے، علم سے محبت کرتے تھے، علماء سے محبت کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ علماء کا احترام کریں، علماء کے پاس جا کر بیٹھے، علماء کے لیے کچھ گیدرنگز رکھیں ریگولرلی، تاکہ علماء ہمارے بچوں کو، ہمارے ماحول کو ٹرین کر سکیں، ان کی تربیت کر سکیں. آخر انہوں نے اپنی زندگی کے جو میجر ایئرز تھے، جو امپورٹنٹ ایئرز تھے، وہ انہوں نے قربان کیے جا کر پڑھ لکھ کر. بچپن سے پڑھتے آئے، پھر اس کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر گئے، وہاں پڑھ کر آئے. تو ہمیں چاہیے کہ ان سے استفادہ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر امام فرماتے ہیں ان سلمان کان عبدا صالحا، سلمان عبد صالح تھے، حنیفا مسلما، وہ حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، سلمان کبھی مشرک نہیں تھے. تو دو سند ہو گئی، ایک رسول اللہ کی سند، ایک چھٹے امام کی سند. دونوں نے کہا کہ سلمان مشرک نہیں تھے، اتنا کافی ہے. اب ایک اور حدیث سن لیجئے. کیونکہ سلمان کا یہ لیول تھا، سلمان کی یہ منزلت تھی، یہ پوزیشن تھی، اور سلمان علم سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اس لیے اللہ نے سلمان کے قوم والے، سلمان کے ملک والوں میں یعنی ایرانیوں میں اتنی علم کی محبت ڈال دی کہ ایک مرتبہ جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے تو پیغمبر آئے اور انہوں نے آ کر پیچھے سلمان کی پیٹھ پر ایک ایسے پیار سے ایک یوں تھپایا، پیٹ کیا، اور پیٹ کرنے کا پیار سے، اور کہا کہ اس کے قوم والے یعنی ایرانی علم کے میدان میں اتنا آگے جائیں گے آخر الزمان میں کہ علم اگر سریا تک پہنچ گیا تو وہ وہاں جا کر علم کو لے کر آئیں گے. اگر علم یعنی زینت آف دا یونیورس، پینیکل آف دا یونیورس تک پہنچ گیا تو یہ وہاں جائیں گے اور وہاں سے لے کر آئیں گے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ سلمان میں اتنی محبت تھی علم کی کہ اللہ نے یہ چیز ان کو عطا کر دی. اگر ہم اپنے میں اتنی محبت ڈال دیں علم کی تو کم سے کم پورے قوم والے تو نہیں، پورے ملک والے تو نہیں، کم سے کم ہماری نسل میں اللہ اتنی محبت ڈال دے علم کی کہ نسل میں کچھ علماء پیدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز تھی کہ جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے. اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ سٹیپس کیسے لے، اگر کسی کو سیکھنا ہے یہ سٹیپس کیسے لے، تو وہ بھی اماموں نے بیان کیا کہ کیسے اس لیول تک پہنچے. ظاہر سی بات ہے ڈیفیکلٹ کام، اتنا ایزی نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش کرنا اپنا کام ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں. اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اگر ایک نظر عنایت کر دی تو پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کنت، بے آسمان رود کار آفتاب کنت. اگر ذرے پر ابو تراب نے ایک نظر کر دی تو وہ ذرہ آسمان میں جائے گا اور سورج کا کام کرے گا. ذرہ ایک پارٹیکل اگر صرف اماموں کی ایک نظر ہو، بے ذرے گر نظر لطف
بو تراب کند بے آسمان رود کار آفتاب کند. یہ سٹیجز ہیں. سٹیجز خالی آج پڑھ دیتے ہیں, کل انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو ایکسپلین کرنے کی. لیکن ینگسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ بہت اچھی طرح ان کو سنیں سمجھیں اور کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی. تھوڑا ووکیبلری اس میں جو ہے آمدن یعنی جان بوجھ کر عربی کی ووکیبلری یوز کرتے ہیں تاکہ آپ اس سے بھی واقف ہو. تھوڑا اکوینٹڈ ہونا چاہیے ہمارے کلچر سے, یعنی جو اسلامک کلچر ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان 10 چیزوں میں ہے, یعنی 10 لیولز. وہی پہلا قدم معرفت, دوسرا معرفت یعنی ریکگنیشن, نالج, لیکن نالج آف دا ہائر لیول. ہاں, معرفت کل انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے معرفت کسے کہتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ طاعت یعنی اوبیڈینس. تیسرا اسٹیپ علم یعنی نالج. اب معرفت اور نالج میں کیا فرق ہے وہ کل. چوتھا اسٹیپ عمل یعنی ایکشن. اب طاعت میں, اوبیڈینس میں اور ایکشن میں کیا ہے فرق وہ کل انشاءاللہ اگر توفیق رہی کل تو, اگر زندہ رہے تو. پھر ففتھ اسٹیپ ورع یعنی پائٹی, تقوی سے ہٹ کے. ہاں, یہ تقوی سے ہائر سٹیج ہے ورع. سکس اجتہاد, اجتہاد یعنی اسٹرگل, اللہ کی راہ میں اجتہاد, اسٹرگل کرنا. سیونتھ صبر, پیشنس. 8 یقین, سرٹنٹی, سرٹیٹیوڈ, یقین ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ 8 ہو گیا. 9 رضا, رضا یعنی سیٹسفیکشن. اور 10 تسلیم یعنی سبمیشن, ٹوٹل سبمیشن. بات سٹارٹ ہوئی معرفت سے اور اینڈ ہوتی ہے سبمیشن پر. معرفت سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے ٹوٹل سبمیشن پر. اور یہ سبمیشن ٹوٹل ریلیجن ہے. ٹوٹل ریلیجن جو ہے وہ سبمیشن. اگر کسی کو سبمیشن سمجھ میں آ گیا کہ کیسے سبمٹ کرنا ہے اور اس کا لیول آف سبمیشن ہو گیا اللہ کے سامنے, رسول کے سامنے, امام کے سامنے, تو ختم ہو گئی بات. اس کو دین مل گیا. الاسلام هو تسلیم. اسلام تسلیم کا نام ہے, دین تسلیم کا نام ہے, دین سبمیشن کا نام ہے. تو یہ 10 سٹیپس معرفت سے ہوتے ہوتے جب تسلیم تک پہنچتی ہے تو انسان سلمان بن جاتا ہے, انسان ابوذر بن جاتا ہے. اور یہ ابوذر 9 سٹیج پہ تھے, ابوذر 9 سٹیج پہ تھے, سلمان 10th پہ تھے. لیکن ابوذر سلمان کو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ابوذر اور سلمان بیٹھے تھے, دونوں بات کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے نالج کی. ظاہر سی بات ہے وہ لوگ نالج ہی ڈسکس کریں گے نا, نالج کا ڈسکشن چل رہا ہے. بات کرتے کرتے سلمان نے کیا کیا, ایک پتیلی تھی اس میں کھانا نہ رکھ کے چڑھا دیا. اب یہاں 2 چیز ہم نے سنی ہے, یعنی پڑھی ہے, ایک پڑھی ہے اور ایک علماء سے سنی ہے. یقیناً ہم نے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو, اب یہ نہیں بولا غلط ہے, دونوں چیز ہے. ایک چیز ایک جگہ ہم جو پڑھا ہے وہ یہ کہ سلمان نے آگ جلائی, دوسری جگہ ہے کہ سلمان نے آگ نہیں جلائی, خالی پتیلی رکھ دی چولہے پر اور اپنے آپ وہ پتیلی یعنی کھانا پک رہا ہے اور سلمان بات کر رہا ہے ابوذر سے. اب ابوذر ٹینشن میں ہے کہ یہ آگ نہیں جلائے, یہ اپنے آپ کیسے کھانا پک رہا ہے. اب یہ چیز مکمل یعنی طے ہے کہ جب کھانا پک چکا تو جب ابلنے لگا تو ابوذر دیکھنے لگے کہ یعنی کھانا ابل رہا ہے, جیسے آدمی تھوڑا ہوتا ہے نا, ارے بھائی وہ کھانا ابل رہا ہے. سلمان ذرا کبھی توجہ نہیں دے رہے اس کی کھانے کی طرف. سلمان اپنا ڈسکشن جاری رکھے. پتیلی گر گئی چولہے پر سے, پتیلی گر گئی لیکن پوری ویسی ہو گئی, لیکن کھانا نہیں گرا. سلمان نے پتیلی اٹھا کے ویسے ہی رکھ دی واپس چولہے پر, پھر پکنے لگا.
پھر ایسے ہوا، اور سلمان ذرا سا بھی بالکل یعنی توجہ ابوذر کی طرف، یعنی ان کے ٹینشن کی طرف نہیں دے رہے کہ ان کو ٹینشن ہو رہا ہے. پھر پتیلی گری، 3 بار ایسے سلمان نے کیا. نہ آگ ہے اور نہ مثلا پتیلی گرنے پر کچھ اس میں کھانا ہی نہیں کر رہا ہے، گر نہیں رہا ہے. پھر سلمان رکھ رہا ہے، پھر ہو رہی ہے. اب ابوذر ہو گئے پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے. ابوذر آئے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. مولا کے پاس آئے اور مولا سے کہنے لگے مولا میں نے یہ سب چیزیں دیکھی سلمان کے پاس. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ رہے کیا کہہ رہے ہیں سلمان ابوذر کہ یعنی جادو کے متعلق کچھ چیزیں تھی، یعنی کچھ پاور تھا. علی نے کہا تم سلمان کو چھوڑ دو، سلمان ہم میں سے ہے. ابوذر سے کہا، جبکہ ابوذر 9 ڈگری پر ہے، لیکن کہا ابوذر سلمان کو چھوڑ دو، سلمان ہم میں سے، سلمان ہمارا ہے. کہا لیکن مولا یہ ہے کیا ماجرا؟ تو علی نے کہا ابوذر اگر میں تم کو بتا دوں تو تم کہو گے کہ سلمان کا خون جائز ہے. اگر سلمان کا لیول تم کو بتا دوں تو تم کہو گے سلمان کو قتل کر سکتے ہیں. یعنی جملہ حدیث کا رحم، اگر میں تم سے کہہ دوں تو تم کہو گے رحم اللہ قاتل سلمان، اللہ سلمان کے قاتل پر رحم کرے. اتنا فرق ہے، یہ سلمان کا لیول تھا. لیکن سلمان کے متعلق پیغمبر نے صرف اتنا کہا کہ سلمان ہم میں سے ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ ہم، پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من حسین. لیکن اس حسین کے ساتھ قوم نے کیا کیا؟ عجیب مقتل کا جملہ ملتا ہے کہ جب لوگ حسین کے گھوڑے کو اذیت پہنچا رہے تھے تو لوگوں نے کہا، دوسروں نے کہا کہ اس گھوڑے کو اذیت مت پہنچاؤ، یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے، یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے. اور وہ حسین ہے کہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو میری مدد کرے گا، ہے جو کوئی جو ہمیں پناہ دے گا، ہے کوئی جو رسول اللہ کے حرم کی دفاع کرے گا. بس یہاں حسین نے آواز دی کہ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام بپا ہوا، حسین درے خیمے پر آئے، زینب کیا بات ہے، یہ آواز کیسی؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے پھینک دیا، اصغر نے جھولے سے پھینک دیا. امام آئے اور اصغر کے کان میں کچھ بات کہی، اصغر ہمک کے حسین کی گود میں آ گئے، گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بابا باقی سب تو پیدل اب چل کر گئے میدان میں، مجھ میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں پیدل جا سکوں، میں آپ کی گود میں جاؤں گا اور آپ پر فدا ہوں گا، آپ پر قربان ہوں گا. اصغر آئے، اب جیسے ہی امام آئے اصغر کو لے کر چلے، اب جیسے ہی درے خیمے تک پہنچے اصغر کے ساتھ کہ ایک مرتبہ اصغر کی ماں درے خیمے پر کھڑی تھی، درے خیمے پر کھڑی تھی. امام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو؟ ام فروا نے کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی اب تک میدان میں گیا وہ زندہ واپس نہ آیا. امام نے تسلی دی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اب تک جو بھی گیا تھا وہ لڑنے گیا تھا، اس لیے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا یہ سمجھ کر کہ وہ لڑنے آئے تھے. لیکن اصغر تو 6 مہینے کا ہے. ارے 6 مہینے کے بچے جہاد تھوڑی کرتے ہیں، 6 مہینے کے بچے لڑتے تھوڑی ہیں. رباب کو تسلی دی حسین نے، رباب کو تسلی دی، رباب مطمئن ہو گئی، رباب نے اصغر کو جانے دیا. حسین لے کر آئے، اصغر کو لے کر کھڑے تھے اور پھر آواز دی کہ اے
قوم اشقیا سلمان نہیں ہے کہ تم کو 6 مہینے کے بچے پر ترس نہیں آتا ہے؟ ارے اسلام نے تو کہا ہے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ، تم 6 مہینے کے بچے کی پیاس پر ترس نہیں کھاتے؟ پھر بھی کسی پر کوئی اثر نہ ہوا کہ ایک مرتبہ امام نے کہا ارے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد والا نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی قوم اشقیا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حسین نے کہا اصغر شاید یہ میری بات نہیں سمجھتے ہیں، تم ہی انہیں سمجھا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ بس مقتل کا جملہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے نے اپنی خشک زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیر دی، بس جیسے ہی پھیری کہ ایک مرتبہ اشقیا رونے لگے، فوج میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، پسر سعد پریشان ہو گیا۔ پسر سعد نے کہا اینا ہرملا، ارے ہرملا کہاں ہے؟ ہرملا آیا، کہا اقطع کلام الحسین، حسین کی گفتگو کو بند کر دے، حسین کی گفتگو کو تمام کر دے۔ ہرملا نے 3 پھل کا تیر نکالا، 3 پھل کا تیر نکالا۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور سے انسان کو مارنے کے لیے 1 پھل کا تیر استعمال کیا جاتا ہے، ایک بڑے آدمی کو مارنے کے لیے، لیکن عربوں میں جب کسی بڑے جانور کو یعنی جیسے گھوڑے کو یا کسی بڑے درخت کو مارنا اگر چاہتے تھے، یعنی لوگ اگر اس پہ تیر چلانا چاہتے تھے تو 3 پھل کا تیر استعمال کرتے تھے۔ ہرملا نے 3 پھل کا تیر نکالا، اصغر کی گردن پر نشانہ لگایا اور چلا دیا تیر چلا، اصغر کی گردن میں پیوست ہوا۔ 6 مہینے کا بچہ باپ کی آغوش میں منقلب ہوا، بس پلٹ گیا باپ کی آغوش میں۔ لیکن جملہ سن لیجئے، آپ انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ اصغر پلٹے، لیکن پلٹتے گویا حسین کو زبان حال سے کہا بابا ذرا مجھے دیکھ تو لیجئے، میں نے شہادت کا جام تو پیا لیکن مسکرا کر پیا۔ جو حسین نے دیکھا تو 6 مہینے کے بچے کی زبان پر مسکراہٹ۔ حسین نے بچے کو لیا، اب جو چلے خیمے کی طرف تو حسین اب شش و پنج میں مبتلا ہے کہ کیسے بچے کو ماں کو دکھائے، کیسے دکھائیں؟ میں تو ماں کو تسلی دے کر آیا تھا، میں تو ماں کو تسلی دے کر آیا تھا۔ اب مقتل کا جملہ ہے کہ حسین خیمے کی طرف بڑھ رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامر لا معبود سوا۔ 7 قدم آگے بڑھے، 7 قدم پھر پیچھے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کرتے رہے۔ اس طرح حسین کرتے گئے کہ ایک مرتبہ حسین آئے، حسین نے یہ طے کیا کہ اب بچے کو ماں کو دکھائی دے، بچہ تو شہید ہو چکا ہے تو اب ماں کو دکھائی دے۔ حسین آ کر در خیمے پر کھڑے ہوئے، بس آخری جملہ سن لیجئے، اور آ کر آواز دی رباب علی اصغر کو لے جاؤ، رباب علی اصغر کو لے جاؤ۔ مقتل کا جملہ ہے کہ جیسے ہی حسین نے آواز دی تو خیمے کی ایک طرف سے رباب چلی، دوسری طرف سے سکینہ آئی دوڑتی ہوئی، اور جو جملہ ہے اس کا جو حدیث کا جملہ ہے اس سے یہ انداز ہوتا ہے کہ سکینہ پہلے آ گئی، کہنے لگی بابا بھیا کو پانی پلا لائے، بابا اب میرا بھیا پیاسا تو نہیں ہے۔ بس سکینہ یہ کہہ رہی تھی کہ اتنے میں رباب آئی، اور رباب جیسے ہی آئی حسین نے قبا کا دامن پلٹا، اٹھا کے 6 مہینے کا بچہ ماں کو دکھا دیا۔ جیسے ہی رباب کو دکھایا، رباب نے دیکھا تو ایک مرتبہ رباب نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا بنیا مثلک ینہار، اے بیٹا
کیا تیرے جیسے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضم میں قضا ہی تسلیما لامرہ لا معبود سوا پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما جو بچے امتحانات میں بیٹھے ہیں ان کو کامیاب و کامرہ کر پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما